آج جو میری مہمان ہیں ان کے بارے میں جو بات مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے وہ یہ کہ 4 سال کے بہت ہی شارٹ عرصے میں انہوں نے آئی تھنک 24+ ڈرامے کیے ہوئے ہیں. اور جو بات اور بھی زیادہ مجھے امپریس کی وہ یہ کہ سارے رولز جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے. مطلب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یار شی از گاٹ ٹیلنٹ, شی ہیز سم تھنگ, یو کانٹ اگنور ہر. سو ریسنٹلی ہم نے ان کو پیار کے صدقے میں, پھانس میں, آج کل آزمائش میں دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں یشما گل, تو کچھ گپ شپ کرتے ہیں ان کے ساتھ. السلام علیکم رابعہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, وعلیکم السلام. اچھا, آپ بتائیں. یہ تو مجھے خود آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میں نے 24 پروجیکٹس کر لیے ہیں. یہ مجھے پہلے کسی نے نہیں آئی ہوپ انٹرنیٹ پہ انفارمیشن صحیح ہے. ہاں, میں آج جا کے کاؤنٹ کروں گی. نہیں صحیح ہوگی, ہو سکتا ہے زیادہ ہوں, بلکہ کچھ شروع میں تو آئی ریمبر when I joined the industry تو میں شوٹ ہاپنگ کر رہی ہوتی تھی. ایک دن میں نا 3 شوٹس ہوتی تھی. اسٹرگل کر رہے ہوتے ہو آپ تو, کہیں پہ آپ نے کوئی کیریکٹر پکڑا ہوتا ہے, کہیں پہ کوئی. بٹ جتنا میں پیچھے جا سکتی ہوں یشما, جتنا مجھے یاد آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی آف دا کیریکٹرز جو تھے نا وہ ایسے تھے دیٹ they would leave an impact on the person, چاہے وہ چھوٹے تھے یا چاہے وہ لیڈ پہ تھے یا کچھ بھی, یو نو. اور ریسنٹلی 4 سال میں, پچھلے 2 سال میں, ناٹ 4 میں تو 4 تو وہی 4 ہے. نہیں, I'll tell you, پتہ ہے شروع میں میرا جو ایک اپنا طریقہ تھا کام کا وہ یہ تھا کہ I have to show people that I am a versatile actor. تو میں نے صرف پازیٹیو یا نیگیٹو یا کسی چیز پہ فوکس نہیں کیا تھا. مجھے تھا کہ میں ہر قسم کی چیز کر کے ایک دفعہ یہ دکھا دوں کہ مجھے ایکٹنگ آتی ہے, اس کے بعد پھر میں پکی اور چوزی بنوں گی. اینڈ دین جو آپ امپیکٹ والی بات بول رہی ہو, آئی ایم گلیڈ, آئی مین یو نو کہ آپ مجھے یہ چیز بول رہی ہو. میں نے کوشش بہت کی ہے ہمیشہ کہ کبھی بھی جب مجھے کوئی چیز آفر ہوتی تھی نا, اگر وہ چھوٹی بھی ہو اسکرپٹ کے اندر, تو مجھے ایک بہت اچھی بات بولی تھی احمد بھٹی نے کہ آپ کی جو بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں, کہ جو آپ کی اسکرپٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہوتی ہے اور آپ پلیئر ہوتے ہو, تو آپ جو ہو کیسے کھیلو وہ پھر نمبر اس حساب سے میٹر کرتے ہیں. تو پھر میں اسکرپٹ میں اپنا مارجن ڈھونڈتی ہوں, باقاعدہ بناتی ہوں. اور انفیکٹ جو ابھی میں نے پھانس کیا تھا, آئی ریمبر اس کی بڑی فنی اسٹوری ہے. وین آئی واز آفرڈ دا ڈراما, تو مجھے پہلے ہیرا والا کیریکٹر آفر ہوا تھا, چھوٹی بہن کا. تو میں نے کہا یار ابھی نیگیٹو کیا ہے, دوبارہ ایک دم سے نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ اس کا والا دیکھ لیں, حفصہ والا. جب میں نے پڑھا میں نے کہا یار کچھ ہے نہیں حفصہ میں کیا کروں گی. پھر میں نے کہا اچھا, تو مجھے احمد سر سے میری بات ہوئی, ڈائریکٹر سے. میں نے کہا احمد سر مجھے بہت شوق ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کا, زارا کے ساتھ. اب میں بہت کنفیوز ہو رہی تھی. پھر میں نے ایک بار دوبارہ اسکرپٹ پڑھی, میں نے کہا میں نا اس کے اندر ایڈ کر سکتی ہوں کہ یہ نا اسکیچ بناتی ہے, اسکیچز کے تھرو اپنی فیلنگز ڈسکرائب, مطلب کچھ ایسا میں الگ کروں جو مجھے لگے میں نے دوسرے کیریکٹرز میں نہیں کیا, اور اس کیریکٹر کی اپنی جگہ ہو کہانی کے اندر, کہ لوگ جب دیکھیں ان کو لگے کہ یار شاید اب یہ کوئی نئی اسکیچ بنائے گی, اس میں کوئی اسٹوری کی ہنٹ مل جائے گی. تو بات بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا لوگ ایٹ لیسٹ مجھے دیکھیں گے تو مجھے مطلب میرا انتظار تو کریں گے. تو میں نے کہا احمد سر اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں نا تو مطلب پھر کچھ مطلب مجھے کرنا تو ہے. تو میں احمد سر کی بات بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اسکرپٹ سے باہر ایک چیز تھی جس کی انہوں نے مجھے اجازت دی, لیکن انہوں نے مجھے رسپانسبلٹی دے دی تھی کہ پھر اب ایک الگ ڈائری تم بناؤ گی کہ اس سین کے اندر یہ اسکیچ بنا ہے, فلانے کے اندر یہ بنا ہے, اس کی کنٹینیو. تو میں نا ایڈیز کو میں نے پاگل کیا ہوا تھا سیٹ پہ. ایڈیز مجھے کہتے تھے یہ مطلب آپ نے تو ہمارا کام ڈبل کر دیا, آپ ہمیں ایکسٹرا تنخواہ دیں. بٹ یشما آپ کی بات بالکل صحیح ہے. شروع میں جب ہم اسکیچ دیکھتے تھے, ایک دو سینز وہ گرتی ہے بک, تو میں اور شازی جب ہم لوگ ریویو کرتے تو ہم کہتے تھے اچھا یار وہ اسکیچ گرا تھا, وہ دیکھ رہی تھی تو اس میں کوئی سائن تو نہیں آیا تھا, وہ کیا اس کو لگ رہا ہے. تو یو ور رائٹ ڈوئنگ دیٹ, بیکاز حفصہ کے کوئی وہ اتنی ووکل ویسے بھی نہیں تھی چیزوں کے بارے میں. تو میں نے کہا کہیں تو اپنے ایموشنز ایکسپریس کرتی ہوگی نا یار. تو میں نے کہا احمد سر یہ ڈال لیتے ہیں, مطلب انہوں نے بھی بہت اچھا ایگزیکیوٹ کیا اس چیز کو. صحیح بتائیں یشما, میں آپ کے انٹرویوز دیکھ رہی تھی سارا اور کچھ پڑھ بھی, بڑی ہیپننگ لائف ہے یار ماشاء اللہ سے. یہ چیز وہ چیز, یہ کچھ ہو گیا, وہ کچھ ہو گیا, یو نو, فرام کہ امی ابو سے شکوے شکایت, اور پھر ڈپریشن, پھر آسٹریلیا میں چلے گئے, پھر تھوڑا اللہ سے تعلق ختم ہوا, پھر دوبارہ جوڑا, پھر واپس آئیں, پھر چپکے فلم کی, اور پھر انڈسٹری جوائن ٹیلی فلم کی تھی. پھر تو 4 سال میں آپ دھڑ یو نو, اب ہم سب کو ایک پروجیکٹ کے بعد دوسرا دے رہی ہیں. تو اب آپ جب واپس دیکھتی ہیں زندگی کو تو کیا لگتا ہے, کیا سوچتی ہیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ واو I've gone through so much, I've done so much. Yeah, definitely. And life definitely has taught me a lot. کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ لائک عمر سے زیادہ نا, عمر سے پہلے ہی دیکھ لیا, تو میں سوچتی ہوں اب مطلب کیا کروں. ویسے میں ایک بات بتاؤں, جو کہتے ہیں نا نیور سے نیور,
تو یہ بھی کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ اچھا سب کچھ تو میں نے دیکھ لیا اب کیا. نہیں, if there is nothing new, I make sure I invent something new for myself to do, کیونکہ میں بہت پروڈکٹیوٹی میں بلیو کرتی ہوں, which is why I think جو آپ کہہ رہی ہیں کہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تو میں کانشیسلی میری پلیٹ پہ نا 10 چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, because I feel like میرے اندر اتنی انرجی ہے کہ اگر میں اس کو یوٹیلائز نہ کروں نا کچھ پروڈکٹیو چیزوں میں, تو وہ تھاٹس بن جاتی ہے. اور پھر وہ جو جب تھاٹس بنتی ہے نا کوئی چیز, اس لیے کہتے ہیں نا کہ لائک خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو جب میں اپنی زندگی میں پیچھے دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لٹرلی نا ایک رولر کوسٹر رائڈ تھی, کچھ بھی کنسسٹنٹ نہیں تھا, کچھ بھی اسٹیبل نہیں تھا. میں نے ایکسپیکٹ جو چیزیں نہیں کی تھیں وہ ہوئیں, پھر ایک دم سے ختم ہوئیں, پھر کچھ ہوا, بٹ الحمدللہ God has been kind. Even something bad that I've been through, I've come out of it learning something and becoming a better, a stronger and a wiser person. So I look at life like that. بڑی ویسے مجھے بھی آپ سے میں بات ہی کر رہی ہوں تو بڑی انٹرسٹنگ تھاٹ آ رہی ہے کہ اس انڈسٹری نے کائنڈ آف آپ کو اسٹیبلٹی دے دی, 4 سال میں رولر کوسٹر جو چل رہی تھی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہے جب میں ایک وہ لڑکی تھی جو کمٹمنٹ سے نا بہت ڈرتی تھی, مطلب کسی بھی ٹائپ کی کمٹمنٹ. آپ کو ایک یہ جو ڈرامہ انڈسٹری ایک بڑی لانگ کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایک پروجیکٹ 6 مہینے 8 مہینے چلتا ہے. آپ نے سائن ایک دفعہ کر دیا تو اس کے بعد آپ 7-8 مہینے تک نہیں پیچھے ہٹ سکتے. تو جو میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا, بیکاز آئی ہیڈ دس کمٹمنٹ اینڈ اینزائٹی, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میں صبح کے 4 بجے تک نا بیٹھ کے میں اپنی امی سے پوچھ رہی ہوں, ماما میں جاؤں میں نہیں جاؤں, میں کوئی بہانہ بنا دوں, اور وہ مجھے کہہ رہی ہیں تم ہر کام سے پہلے یہ کرتی ہو. اینڈ دین آئی واز کرائنگ ٹل 6 in the morning with a friend of mine on call. وہ بیچاری آئی میرے گھر, کہتی یشما تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے کرنا بھی ہے, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں نا بیچ میں سے بھاگ جاؤں گی تو میں بعد میں کسی کو اس طرح نہیں, کسی کا نقصان نہیں کرانا چاہتی, تو میرے خیال سے میں منع کر دیتی ہوں. اور پتہ نہیں کس طرح دھکے دے کے, بیکاز دے نیو دیٹ آئی ریئلی ڈڈ وانٹ ٹو ایکٹ, تو اس نے مجھے دھکے دے کے مجھے بولا کہ تم شوٹ پہ جاؤ گی صبح. اور وہ بس ایک دن شروع ہو گیا نا, تو دین آئی گاٹ دیٹ کانفیڈینس آلسو کہ نہیں دس از سم تھنگ دیٹ آئی کین ڈو اینڈ آئی لائک اٹ. تو وہ پھر مجھے اس انڈسٹری میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں میں کمٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہوں پوری. آئی تھنک مین چیزیں ہوتی ہے اپنا شوق. ہاں, اینڈ بچپن سے آپ کو شوق تھا ایکٹریس شوق تو تھا. تو کس کو کاپی کرتی تھی؟ کچھ گانے وانے گاتی تھی, یا بھائی کو جب امی اور بھائی پہ جب کبھی ہوتا تھا تو ان کو کچھ فلموں کے ڈائلاگ سناتی تھی؟ نہیں, میں نے ایسا کبھی, میں گانے, ہاں مجھے گانے گانے کا بہت شوق تھا, لیکن میری آواز بہت ہی ابھی بھی بری ہے, تب بھی بری تھی. تو وہ میرا کانفیڈینس ایسے شیٹر کر دیا تھا مجھے بول بول کے. آئی ایم پنجابی, سو مائی موم یوزڈ ٹو کال می پاٹا ڈھول. صحیح ہے, تو مطلب میں کہتی تھی کہ اچھا نہیں, آواز تو مطلب پتہ چل گیا تھا اچھی نہیں ہے. دین آئی یوزڈ ٹو رائٹ شعر و شاعری, آئی واز انٹو پوئٹری ایز ویل. پھر وہ بھی میری بڑی برائیاں ہوئیں, تو میں نے کہا اچھا میں یہ بھی اچھا نہیں کرتی. پھر میں اسکول میں جو پلیز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں کبھی کبھی میں ایکٹنگ کر لیتی تھی, تو اس کی تعریف ہو جاتی تھی. میں نے کہا یہ والا آرٹ پکڑ سکتی ہوں. سو یا فرام دیئر. تو ابو کتنا غصہ ہوئے جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جا رہی ہوں؟ سنے ہوئے ہیں اور انٹرویوز, ابو بہت غصہ ہوئے. صرف ابو ہی تھا یا امی بھی, یا ابو واز میجر؟ اچھا, امی پہلے غصہ نہیں ہوتی تھی, امی اب کرتی ہیں غصہ. آئی تھنک وہ اب اس لیے کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں تمہاری ایک ایج ہو گئی ہے, اب تم شادی کر لو, اور تم کام میں لگ گئی ہو, انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہو, تو تمہیں اس لیے شاید اب شادی کا خیال نہیں آتا. اور صبح 10 سے رات 10 بجے تک کام پہ ہوتی ہو تو کیسے خیال آئے گا. تو وہ اس بات پہ ہوتی ہیں تھوڑا. ابو because my dad, میرے امی ابو مطلب دے کم فرام اے ولیج, اور ہمارے پیچھے کافی خاندان ہے, تو ان کو نا اس چیز کا بڑا تھا کہ تم مطلب ہمیں گاؤں میں ہمارا نام خراب کرو گی, وہ کیا بولیں گے کہ مطلب ٹی وی پہ آتی ہے تو پتہ نہیں کیا کرتی ہے. بٹ دین ود ٹائم جب انہوں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ آنے والے لوگ بھی بڑے نارملی ہوتے ہیں, اور ایسا کچھ نہیں غلط ہوتا, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ چاہو تو آپ غلط کر سکتے ہو, اور آپ غلط میں بھی بیٹھ کے اچھائی کر سکتے ہو.